لیکن جی میں تو اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں، کیونکہ العلماء وراثت الانبیاء، علماء کا احترام، قدر، عزت، رسپیکٹ دل سے میں کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ ہمارے مفتی شفاء اللہ صاحب ہیں، ہماری مرکزی مسجد ہے جامعہ مسجد بلال، ان کی جو امامت اور خطابت مفتی صاحب کے سپرد ہے، تو شب برات کا موقع ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں عوام کو کوئی ایک دو مسئلہ بتا دیں کہ شب برات ہے کیا اور اس کے فضائل کیا ہیں، اسلام کی روح میں اس دن کا جو تقدس ہے وہ کیا ہے۔ مفتی صاحب، شب برات پہ یہ جو بم دھماکے شرلیاں، یہ بھی شریعت میں کوئی اس کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے امت تک اچھی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے یہ اچھی باتیں صدقہ جاریہ بنائے، آمین جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شب برات ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ جو پٹاخے ہیں یا بم پھوڑنا ہے یا مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، یہ اصل میں ہمارے اندر ہندوؤں سے آیا ہے۔ اچھا، تو ہندو یہ کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے دیوالی، ہاں، اس میں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ وہ، کیونکہ ہم سارے اکٹھے رہے ہیں بر صغیر میں، تو ان کی ابھی تک جو ایسی عادات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہندو اپنی دیوالی پہ یہ فیل کرتے تھے، جی جی جی۔ تو شب برات میں ہم کیوں کرتے تھے وہاں ان کو ہی دیکھا دیکھ کے کہ وہ دیوالی پہ کرتے تھے، ہم شب برات پہ؟ برات اور بھائی یہ جو گھر والے والدین دیتے ہیں نا بچے کو 200-400 روپیہ کہ شب برات ہے، لے شرلیاں، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو یہ مشابہت ہے ہندوازم کی، وہ اپنی دیوالی پہ کرتے تھے، تو ہم جو ہیں وہ اپنی شب برات پہ کرتے ہیں۔ یہ والدین کا فرض ہے، نہ کسی گورنمنٹ کا، نہ حکومت کا، نہ ائمہ کرام کا، نہ اسکول ٹیچر کا۔ والدین پیسے نہ دیں، ہم تو منع کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچہ یہ کام نہیں کرنا۔ بلکہ ہمارے قریب یہاں منظور آباد ہے، دونکل موڑ، جی جی، وہاں ایک بچے ایسے پٹاخے چلا رہے تھے، تو ایک بچہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اس کو آگ لگ گئی اور وہ جاں بحق ہو گیا، چھوٹا سا بچہ معصوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں، اس میں ہمارے لیے زندگی بھی ہے، خیر بھی ہے، تو دنیا آخرت کی خیر ہیں، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ایسی۔ دوسرا مفتی صاحب، شب برات پہ یہ بات بڑی مشہور ہے، تو آپ تصدیق فرمائیں گے کہ ایک درخت ہے، اس پہ ایک پتا جو ہے وہ پیلا ہو کے گر جاتا ہے شب برات پہ، تو وہ جس کا نام کا ہوتا ہے تو وہ بندہ اس سال میں مر جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، ایسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اصل میں اس رات میں یا اس دن میں نا 3 باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ جی، ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، بلکہ پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں، تو اس سے علماء فرماتے ہیں کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو آپ پابندی سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک ہماری شریعت کا حسن ہے کہ جو چیز جتنی ثابت ہے نا اتنی کرو، اس میں خیر ہوگی سب کے لیے۔ تو جہاں جتنی مذمت کی ہے اتنی مذمت کرو، اپنی طرف سے مذمت نہ کرو، پھر لوگ دین سے دور نہیں ہوں گے جو نئے نئے آئیں گے نا۔ تو ایک تو قبرستان گئے اللہ کے نبی ساری زندگی میں ایک دفعہ۔ دوسرا، اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے انفرادی عبادت کی ہے۔ ہم وقت مل جائے کوئی نوافل پڑھ لے، انفرادی عبادت کر لے، اجتماعی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور تیسرا ہے 15 شعبان کا روزہ، وہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ 15 شعبان کا جو روزہ ہے جی، یہ واقعی بڑا مشہور ہے اور ہمارے اکثر لوگ رکھتے ہیں اور بڑی پابندی سے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اگر آپ رکھ لیں گے آپ کو اجر ملے گا، اگر آپ نہ رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے ہی جی۔ اور مفتی صاحب، شب برات کی اس کے علاوہ جو ہے کیا فضیلت ہے مختصر؟ بس یہ 3 چیزیں ثابت ہیں، باقی انفرادی طور پر اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی چاہیے، اپنی خیریں مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے جو ہے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے چاہیے، ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کے لیے آسانی والی زندگی کرے۔ شب برات جو ہے یہ آمد رمضان کا الارم بھی ہے؟ نہیں، وہ تو شعبان پورا مہینے آمد رمضان کا الارم ہے۔ شعبان، ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے، اور یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں یا اللہ رمضان تک پہنچا دے،
یعنی کہ اللہ اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کی سعادتیں سمیٹ سکیں، تو مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے. جی